بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان تباہی کے دہانے پر ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کی لائف لائن رہا ہے، لیکن طالبان رجیم نے اپنی لالچ کی وجہ سے اپنی لائن آف کنٹرول کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ پاک افغان سرحد مکمل طور پہ بند ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہو چکی ہے، افغانستان سے پھل، سبزی اور ڈرائی فروٹس کی ترسیل بھی نہیں ہو رہی ہے، تو افغان کاشتکار اپنی فصل کو اونے پونے داموں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ بازار میں آٹے، چاول، گھی، چینی اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے اور اشیاء کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ طالبان رجیم اگرچہ بھارت اور ایران کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ معاہدے اگر ہو بھی گئے تو افغانستان کے حق میں ہی نہیں ہوں گے۔ کراچی اور گوادر سے جو کنٹینر 2 روز میں جلال آباد اور قندھار پہنچ جاتا تھا، اب وہ ممبئی سے براستہ چابہار لگ بھگ 15 دنوں میں پہنچے گا۔ تو پاکستانی بندرگاہوں پر اترنے والی افغان شپمنٹ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت ڈیوٹی فری ہوتی تھی، لیکن چائنا، انڈیا، ایران اور سینٹرل ایشین ریاستیں افغانستان جانے والے کنٹینر سے پورا ٹیکس وصول کریں گی۔ تو افغانستان میں جو شے پہلے سے 100 روپے میں دستیاب تھی، اگلے 6 مہینے میں وہ 600 روپے میں ہوگی، بلکہ شاید نہ ہو۔ افغانستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ابھی تک کسی ایک سینٹرل ایشین ریاست نے افغانستان کی تجارتی ضروریات پوری کرنے کے لیے حامی نہیں بھری ہے۔ پاکستان کی طرح وہ بھی افغانستان کے ہمسائے ہیں، لیکن وہ افغانستان کے لیے اپنا بارڈر غیر ضروری طور پہ کھولنے کو روادار نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے افغانستان سے صرف اور صرف دہشت گردی ہی آئے گی۔ ابھی کل ایران کی سرحدی محافظوں نے سروان کے علاقے میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے 7 افغان شہریوں کو گولی سے اڑا دیا، اور اس واقعے میں کئی افراد زخمی ہوئے، جبکہ 200 قریب افغان شہریوں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔ تو آپ اپنی اسکرین پر افغان شہریوں کی غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ایرانی میڈیا اور سوشل میڈیا اس خبر کو نشر کر رہا ہے۔ ایرانی حکومت کابل انتظامیہ سے اس غیر قانونی ہجرت کو روکنے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن کابل انتظامیہ اس سارے عمل پر خاموش ہے۔ اس نے اپنے شہریوں کی ہلاکت پر ایران کے ساتھ کوئی احتجاج نہیں کیا۔ افغانستان کے کسی قوم پرست نے اس واقعے کے بعد ایران کو برا بھلا نہیں کہا۔ افغانستان کے کسی مذہبی رہنما نے ایران کو درگزر کرنے کی اپیل نہیں کی ہے، نہ ہی ان کو اسلامی اخوت اور رواداری کے واسطے دی ہے، بلکہ پورا افغانستان اپنے شہریوں کی ہلاکت پہ خاموش ہے، چپ کر کے بیٹھا اور یوں پوسٹ کر رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو ہمسایہ ممالک سے مایوس ہو کر افغان وزیر تجارت اس دلی میں مارا مارا پھر رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، کبھی تاجروں سے مل رہا ہے، کبھی مودی سرکار کے وزیروں کو ان کی منت ترلا کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ ایک ایسا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے سے بہتر ہو یا اس کا نیبل بدل ہو۔ تو بھارت طالبان رجیم کو رعایتی نرخوں پہ آٹا، گھی، چاول، چینی، ادویات تو فراہم نہیں کرے گا، وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس کا تعلق افغان عوام کی خوشحالی سے ہو، بلکہ وہ تو افغان طالبان رجیم کو جنگ اور تباہی کے راستے پہ دھکیل رہا ہے۔ بھارت نے ابھی تک افغانستان کو کوئی تجارتی ریلیف تو نہیں دیا، لیکن اس نے اپنی انجینئرنگ اور میکینیکل ٹیمز کو فوری طور پہ کابل اور بگرام کے فوجی اڈوں پہ تعینات کر دیا ہے۔ یہ بھارتی انجینئر وہاں وہ پڑے ہوئے ناکارہ امریکن اسلحے کو قابل استعمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بھارت کی خفیہ ایجنسی را اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ان کے اصول کے لیے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کو جدید اسلحے اور تربیت سے لیس کر رہی ہے۔ ان دہشت گردوں کی پاکستان میں در اندازی یقین بنانے کے لیے کابل انتظامیہ نے ڈیورنڈ لائن پہ نئی سرحدی چوکیاں قائم شروع کر دی ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ افغان فورسز ضلع کرم کے ساتھ عین سرحدی باڑ پر چوکی تعمیر کرنے میں مصروف ہیں۔ طالبان کا سینئر رہنما ملا ضعیف سر عام دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان جیسے جدید ہتھیار نہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ اور ہے۔ ہمارے پاس ایسے لاکھوں پاکستانی ٹی ٹی پی کی شکل موجود ہے جو ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ تو بھارت اس لیے تو دعویٰ کر رہا ہے کہ افغان فورسز کی جنگی تیاریاں اس وقت عروج پہ ہیں اور طالبان کسی وقت بھی پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بھارت اور افغانستان کے گٹھ جوڑ پہ پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاک فوج نے بھی چند روز پہلے ٹیلا فائرنگ رینج میں ایک SIX کے ذریعے بھارت کو اپنی مزید فائر پار دکھائی۔ تو اب پاک فوج نے مظفر گڑھ میں اپنے جدید توپ خانے کی نمائش جاری کرنے جا رہی ہے۔ تو مجھے یقین ہے اس ایکسرسائز کے بعد بھارت اور افغانستان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے تمام ملٹری انسٹالیشنز پاکستانی توپ خانے کی زد میں ہیں۔ تو بھارت افغانستان کی مشترکہ سرپرستی کی وجہ سے TTP عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور دنیا اس خطرے کو اب محسوس کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ان کے ڈنمارک میں مندوب نے TTP کو علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔
انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ 6,000 دہشت گردوں کے اس گروہ کو طالبان رجیم کی مکمل سرپرستی حاصل ہے. تو عالمی قوتوں نے اگرچہ اس خطرے کا فوری طور پہ کوئی سدباب نہیں کیا، دہشت گردی کے خلاف ہماری کوششیں ضائع ہو جائیں گی. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. تو اس خارجی گروہ کے پیچھے اصل طاقت بھارت ہے، جو اپنے مخصوص مفادات کے تحفظات کے لیے اس کی پشپناہی کر رہا ہے. بھارت اور افغانستان کو اپنے بازوؤں پہ بھروسہ ہی نہیں، اس لیے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنگ کی صورت میں یہ غدار قلعے کے دروازے اندر سے کھول دیں گے. پاکستان نے آپریشن سندور اور افغانستان سے سرحدی جھڑپوں کے دوران ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی تھی. مودی سرکار اور طالبان رجیم کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس خطے میں پاکستان ایک ایسا قلعہ ہے جس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. پاکستان نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی ہے، لڑائی کی بجائے ہمیشہ مذاکرات کا راستہ اپنایا. پاکستان آج بھی بھارت اور افغانستان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر مسائل کا حل چاہتا ہے. اس میں پاکستان نے رشیا کی ثالثی کوشش کو قبول کیا. مسئلہ یہ کہ طالبان رجیم ٹی ٹی پی کو اپنی سرزمین سے نکال کر باہر کر دے گی، اور کیا بھارت اسے ایسا کرنے دے گی؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹ سے ضرور بتائیے گا. لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.